أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون سو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، اگر تم کو اس کے حکموں پر ایمان ہے، اور کیا سبب کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے کہ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، اور وہ واضح کر چکا ہے جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر جب کہ مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے پر، اور بہت لوگ بہکاتے پھرتے ہیں اپنے خیالات پر بغیر تحقیق۔ تیرا رب ہی خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو، اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا، جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب سزا پائیں گے اپنے کیے کی، اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر نام نہیں لیا گیا اللہ کا، اور یہ کھانا گناہ ہے، اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہوئے۔ ربط آیات اوپر وَإِن تُطِعْ کے الفاظ میں اہل ابلال کے اتباع سے مطلقاً منع فرمایا تھا، آگے باقتداء ایک واقعہ کے ایک خاص امر میں اتباع کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ وہ خاص واقعہ مذبوح و غیر مذبوح کی حلت کا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو شبے میں ڈالنا چاہا کہ اللہ کے مارے ہوئے جانور کو تو کھاتے نہیں ہو، اور اپنے مارے ہوئے یعنی ذبیحہ کو کھاتے ہو۔ اخرج ابو داود والحاکم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ بعض مسلمانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شبہ نقل کیا، اس پر یہ آیتیں لمشرکون تک نازل ہوئیں۔ حاصل جواب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے احکام کا التزام کیے ہوئے ہو، اور اللہ تعالی نے حلال و حرام کی تفصیل بتلا دی ہے، پس اس پر چلتے رہو، حلال پر حرام ہونے کا اور حرام پر حلال ہونے کا شبہ مت کرو، اور مشرکین کے وساوس کی طرف التفات نہ کرو۔ اور تحقیق اس جواب کی یہ ہے کہ اصول کے اثبات کے لیے تو دلائل عقلیہ درکار ہیں، اور بات ثابت ہو جانے اصول کے اعمال و فروع میں صرف دلائل نقلیہ کافی ہیں، عقلیات کی ضرورت نہیں۔
بلکہ بعض اوقات مضر ہے کہ اس سے شبہات کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ فروع میں دلیل قطعی کی کوئی سبیل نہیں۔ البتہ اگر کوئی طالب حق جویائے شفاء قلب ہو، اس کے روبرو قناعیات و خطابیات کا تبرعاً پیش کر دینا مذائقہ نہیں، لیکن جب یہ بھی نہ ہو بلکہ مجادلہ ہی ہو تو اپنے کام میں لگنا چاہیے اور معترض کی طرف التفات نہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر معترض کسی فرع کا عقلی قطعی دلیل کے مخالف ہونا ثابت کرنا چاہے تو اس کا جواب بذمہ مدعی حق ہوگا، مگر مشرکین کے شبے میں اس کا احتمال ہی نہیں۔ اس لیے اس جواب میں صرف مسلمانوں کو باقاعدہ مذکورہ والا خطاب ہے کہ ایسی خرافات پر نظر مت کرو، حق کے معتقد اور عامل رہو۔ اس بنا پر اس مقام میں مشرکین کے شبے کا جواب صراحتاً مذکور نہ ہونا محل شبہ نہیں ہو سکتا، مگر اس پر بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے جہاں کلو میں ذکر اسم اللہ اور لا تاکلوا میں لا تاکلوا میں لم یذکر اسم اللہ مذکور ہے، اور یہ عادت سے اور دوسرے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اسم اللہ ذبح کے وقت ہوگا اور لم یذکر اسم اللہ کی تحقیق کی دو صورتیں ہوں گی، عدم ذبح اور عدم ذکر عند الذبح۔ بس حاصل جواب شبہ کا یہ ہوا کہ حلت کا مدار مجموعہ دو امر کا ہے، ایک ذبح جو نجس خون کو نکال کر نجاست سے پاک کر دیتا ہے اور وہ نجاست ہی سبب ممانعت تھی، دوسرے اللہ کا نام لینا کہ مفید برکت ہے جو کہ حیوانات دمویہ میں شرط حلت ہے، اور کسی کی کے وجود کے لیے معنی کا دور کرنا اور شرط کا وجود دونوں امر ضروری ہیں، بس اس مجموعے سے حلت ثابت ہوگی۔ خلاصہ تفصیل، اور جب اوپر کفار کے اتباع کا مضمون ہونا معلوم ہو گیا سو جس حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام بلا شرکت لیا جاوے اس میں سے بے تکلف کھاؤ اور اس کو مباح و حلال سمجھو اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ حلال کو حرام جاننا خلاف ایمان ہے، اور تم کو کون امر از قبیل عقیدہ اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام بلا شرکت لیا گیا ہو۔ حالانکہ اللہ تعالی نے دوسری آیت میں ان سب جانوروں کی تفصیل بتلا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جاوے تو حلال ہیں، اور اس تفصیل میں یہ مذبوح علی اسم اللہ داخل نہیں، پھر اس کے کھانے میں اعتقاداً کیوں انقباض ہو، اور ان لوگوں کی شبہات کی طرف اصلاً التفات نہ کرو، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی کہ انہی میں سے یہ بھی ہیں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اپنے غلط خیالات کی بنا پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے پھرتے ہیں، لیکن آخر کہاں تک خیر مناویں گے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالی حد و ایمان سے نکل جانے والوں کو جن میں یہ بھی ہیں خوب جانتا ہے، بس یک بارگی سزا دے گا، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ مثلا حلال کو حرام اعتقاد کرنا باطنی گناہ ہے، جیسا کہ اس کا عکس بھی بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب قیامت میں سزا ملے گی۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر بطریق مذکور اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جیسا کہ مشرکین ایسے جانوروں کو کھاتے ہیں، اور یہ امر یعنی ما لم یذکر اسم اللہ علیہ کا کھانا بے حکمی ہے، غرض نہ ترک میں ان کا اتباع کرو
اور نہ فعل میں. اور ان لوگوں کے شبہات اس لیے قابل التفات نہیں کہ یقیناً شیاطین جن اپنے ان دوستوں اور پیروؤں کو یہ شبہات تعلیم کر رہے ہیں تاکہ یہ تم سے بیکار جدال کریں. یعنی اول تو یہ شبہات نص کے خلاف، دوسرے غرض محض جدال اس لیے قابل التفات نہیں. اور اگر تم خدا نخواستہ ان لوگوں کی اطاعت عقائد یا افعال میں کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ کہ خدا کی تعلیم پر دوسرے کی تعلیم کو ترجیح دو، جہاں برابر سمجھنا بھی شرک ہے. یعنی ان کی اطاعت ایسی بری چیز ہے، اس لیے اس کے مقدمات یعنی التفات سے بھی بچنا چاہیے. معارف و مسائل. ما ذکر اسم اللہ علیہ میں ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری یعنی تیر و باز اور کتے کا شکار جبکہ اس کے چھوڑنے کے وقت بسم اللہ پڑھی جاوے، اور ذکر حقیقی و ذکر حکمی سب داخل ہے. بس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس پر بسم اللہ سہون ترک کر دی جائے وہ حکمن ما ذکر اسم اللہ علیہ میں داخل ہے، البتہ عمدن ترک کرنے سے امام صاحب کے نزدیک حرام ہوتا ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو دی روشنی کے لیے پھرتا ہے، اس کو لوگوں میں برابر ہو سکتا ہے اس کے جس کا حال یہ ہے کہ پڑا ہے اندھیروں میں، وہاں سے نکل نہیں سکتا. اسی طرح مزین کر دیے کافروں کی نگاہ میں ان کے کام. خلاصہ تفسیر. ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ یعنی گمراہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ یعنی مسلمان بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور یعنی ایمان دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی ہر وقت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے جس سے وہ سب مضرتوں سے مثل گمراہی وغیرہ محفوظ اور مامون و بے فکر پھرتا ہے. تو کیا ایسا شخص بدحالی میں اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ گمراہی کی تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے اور ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا؟ مراد یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، اور اس کا تعجب نہ کیا جاوے کہ کفر پر باوجود اس کے ظلمت ہونے کے وہ کیوں قائم رہا. وجہ یہ کہ جس طرح مومنین کو ان کا ایمان اچھا معلوم ہوتا ہے اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال کفر وغیرہ مستحسن معلوم ہوا کرتے ہیں. چنانچہ اسی وجہ سے یہ رؤسائے مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محمل فرمائشیں اور شبہات و مجادلات پیش کرتے رہتے ہیں اپنے کفر کو مستحسن ہی سمجھ کر اس پر مصر ہیں. معارف و مسائل. پچھلی آیتوں میں پہلے اس کا ذکر آیا تھا کہ مخالفین اسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن کے کھلے کھلے معجزات دیکھنے کے باوجود ضد اور ہٹ دھرمی سے نئے نئے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں. اس کے بعد قرآن نے بتلایا کہ اگر یہ لوگ واقعی حق طلب ہوتے تو جو معجزات ان کی آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں وہ ان کو راہ حق دکھانے کے لیے کافی سے بھی زیادہ تھے. پھر ان معجزات کا بیان آیا. مذکورہ آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے والوں اور کفر و انکار کرنے والوں کے کچھ حالات و خیالات اور دونوں کے نیک و بد انجام کا بیان اور مومن و کافر اور ایمان و کفر کی حقیقت کو مثالوں سے سمجھایا گیا ہے.
مومن اور کافر کی مثال زندہ اور مردہ سے، اور ایمان و کفر کی مثال روشنی اور اندھیری سے دی گئی ہے۔ یہ قرآنی تمثیلات ہیں جن میں کوئی شاعری نہیں، ایک حقیقت کا اظہار ہے۔ مومن زندہ ہے اور کافر مردہ۔ اس تمثیل میں مومن کو زندہ اور کافر کو مردہ بتلایا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان اور حیوانات اور نباتات وغیرہ میں اگرچہ حیات اور زندگی کی قسمیں اور شکلیں مختلف ہیں، لیکن اتنی بات سے کوئی سمجھدار انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کی زندگی کسی خاص مقصد کے لیے ہے، اور قدرت نے اس میں اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری اہلیت اور صلاحیت رکھی ہے۔ ارشاد قرآنی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى میں اسی کا بیان ہے کہ اللہ جل شانہ نے کائنات عالم کی ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اس کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا اس تک پہنچنے کی اس کو پوری ہدایات دے دی، جن کے ماتحت ہر مخلوق اپنے اپنے وظیفہ زندگی اور اپنی اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کر رہی ہے۔ اس عالم میں زمین، پانی اور ہوا اور آگ، اسی طرح آسمانی مخلوقات اور چاند، سورج اور کل ستارے اپنی اپنی ڈیوٹی پوری طرح پہچان کر اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، اور یہی ادائے فرض ان میں سے ہر چیز کی زندگی کا ثبوت ہے۔ اور جس وقت جس حال میں ان میں سے کوئی چیز اپنی ڈیوٹی ادا کرنا چھوڑ دے تو وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ پانی اگر اپنا کام پیاس بجھا دینا اور میل کچیل دور کرنا وغیرہ چھوڑ دے تو وہ پانی نہیں کہلائے گا۔ آگ جلنا اور جلنا چھوڑ دے تو وہ آگ نہیں رہے گی۔ درخت اور گھاس اگنا اور بڑھنا پھر پھل پھول لانا چھوڑ دے تو وہ درخت اور نبات نہیں رہے گی، کیونکہ اس نے اپنے مقصد زندگی کو چھوڑ دیا تو وہ ایک بے جان مردے کی طرح ہو گئی۔ تمام کائنات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ایک انسان جس میں کچھ بھی عقل و شعور ہو اس بات پر غور کرنے کے لیے مجبور ہوگا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اور یہ کہ اگر وہ اپنے مقصد زندگی کو پورا کر رہا ہے تو وہ زندہ کہلانے کا مستحق ہے، اور اس کو پورا نہیں کرتا تو وہ ایک مردہ لاش سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ انسان کا مقصد زندگی کیا اور اس کے فرائض کیا ہے، اور مذکور صدر اصول کے مطابق یہ متعین ہے کہ اگر وہ اپنے مقصد زندگی اور ڈیوٹی کو ادا کر رہا ہے تو زندہ ہے، ورنہ مردہ کہلانے کا مستحق ہے۔ جن بے بصیرت لوگوں نے انسان کو دنیا کی ایک خرد و گھاس یا ایک ہوشیار قسم کا جانور قرار دے دیا ہے اور ان کے نزدیک ایک انسان اور گدھے کتے میں کوئی امتیاز نہیں، ان سب کا مقصد زندگی انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، پھر مر جانا ہی قرار دے لیا ہے۔ وہ تو اہل عقل و شعور کے نزدیک قابل خطاب نہیں۔ عقلاء دنیا خواہ کسی مذہب و ملت اور کسی مکتب خیال سے تعلق رکھتے ہوں، ابتداء عالم سے آج تک انسان کے مخدوم کائنات اور افضل المخلوقات ہونے پر متفق چلے آئے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ افضل و اعلیٰ اسی چیز کو سمجھا اور کہا جا سکتا ہے جس کا مقصد زندگی اعلیٰ و افضل ہونے کے اعتبار سے ممتاز ہو۔ اور ہر سمجھ بوجھ والا انسان یہ بھی جانتا ہے کہ کھانے پینے، سونے جاگنے، رہنے سہنے، اوڑھنے پہننے میں انسان کو دوسرے جانوروں سے کوئی خاص امتیاز حاصل نہیں، بلکہ بہت سے جانور اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، اور اس سے بہتر قدرتی لباس میں ملبوس ہیں، اس سے بہتر ہوا و فضا میں رہتے بستے ہیں، اور جہاں تک اپنے نفع نقصان کے پہچاننے کا معاملہ ہے اس میں بھی ہر جانور بلکہ ہر درخت ایک حد تک باشعور ہے، مفید چیزوں کے حاصل کرنے اور مضر چیزوں سے بچنے کی خاصی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کے لیے نفع رسانی کے معاملے میں تو تمام حیوانات اور نباتات کا قدم بظاہر انسان سے بھی آگے نظر آتا ہے کہ ان کے گوشت، کھال، ہڈی، پٹھے اور درختوں کی جڑ سے لے کر شاخوں اور پتوں تک ہر چیز مخلوق کے لیے کارآمد اور ان کی ضروریات زندگی پیدا کرنے میں بے شمار فوائد کی حامل ہے، بخلاف انسان کے کہ نہ اس کا گوشت کسی کے کام آتا ہے، نہ کھال،
نہ بال، نہ ہڈی، نہ پٹھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں پھر ان حضرت انسان کس بنا پر مخدوم کائنات اور افضل المخلوقات ٹھہرتے ہیں۔ اب حقیقت شناسی کی منزل قریب آ پہنچی۔ ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان ساری چیزوں کے عقل و شعور کی رسائی صرف موجودہ زندگی کے وقتی اور ہنگامی نفع نقصان تک ہے، اور اسی زندگی میں وہ دوسروں کے لیے فائدہ بخش نظر آتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی سے پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا آنے والا ہے، اس میدان میں جمادات، نباتات تو کیا، کسی بڑے سے بڑے ہوشیار جانور کی عقل و شعور بھی کام نہیں دیتی، اور نہ اس میدان میں ان میں سے کوئی چیز کسی کے لیے کارآمد یا مفید ہو سکتی ہے۔ بس یہی وہ میدان ہے جن میں مخدوم کائنات اور افضل المخلوقات انسان کو کام کرنا ہے، اور اسی سے اس کا امتیاز دوسری مخلوقات سے واضح ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد زندگی پورے عالم کی ابتدا و انتہا کو سامنے رکھ کر سب کے نتائج اور عواقب پر نظر ڈالنا، اور یہ متعین کرنا کہ مجموعی اعتبار سے کیا چیز نافع اور مفید ہے اور کون سی چیز مضر اور تکلیف دہ ہے، پھر اس بصیرت کے ساتھ خود اپنے لیے بھی مفید چیزوں کو حاصل کرنا اور مضر چیزوں سے بچنا، اور دوسروں کو بھی ان مفید چیزوں کی طرف دعوت دینا اور بری چیزوں سے بچانے کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ دائمی راحت و سکون اور اطمینان کی زندگی حاصل ہو سکے۔ اور جب انسان کا مقصد زندگی اور کمال انسانی کا یہ معیاری فائدہ خود حاصل کرنا اور دوسروں کو پہنچانا ہے، تو اب قرآن کی یہ تمثیل حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے کہ زندہ صرف وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور عالم کی ابتدا و انتہا اور اس میں مجموعی اعتبار سے نفع و نقصان کو وحی الہی کی روشنی میں پہچانے، کیونکہ نری عقل انسانی نے نہ کبھی اس میدان کو سر کیا ہے نہ کر سکتی ہے۔ بڑے بڑے عقلاء و حکماء اور فلسفان عالم نے انجام کار اس کا اقرار کیا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے، زیر کانے موشگا پانی دہی کردہ ہر خرطوم خط ابلہی۔ اور جب مقصد زندگی کے اعتبار سے صرف زندہ وہ شخص ہے جو وحی الہی کا تابع اور مومن ہو، تو یہ بھی متعین ہو گیا کہ جو ایسا نہیں وہ مردہ کہلانے کا مستحق ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے، زندگی از بہر طاعت و بندگی است، بے عبادت زندگی شرمندگی ست، آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جزرازائے دوست نیست۔ یہ قرآنی مثال تھی مومن و کافر کی کہ مومن زندہ اور کافر مردہ ہے۔ دوسری مثال ایمان و کفر کی نور و ظلمت کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایمان نور ہے اور کفر ظلمت۔ ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت اور اندھیری قرار دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیا جائے تو یہ مثال بھی کوئی خیالی مثال نہیں، ایک حقیقت کا بیان ہے۔ یہاں بھی روشنی اور اندھیری کے اصل مقصد پر غور کیا جائے تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ روشنی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے نزدیک و دور کی اشیاء کو دیکھ سکیں، جس کے نتیجے میں مضر چیزوں سے بچنے اور مفید کو اختیار کرنے کا موقع ملے۔ اب ایمان کو دیکھو کہ وہ ایک نور ہے جس کی روشنی تمام آسمانوں اور زمین اور ان سب کے باہر کی تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ صرف یہی روشنی پورے عالم کے انجام اور تمام امور کے صحیح نتائج کو دکھا سکتی ہے۔ جس کے ساتھ یہ نور ہو تو وہ خود بھی تمام نقصان دہ و مضر چیزوں سے بچ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی بچا سکتا ہے، اور جس کو یہ روشنی حاصل نہیں وہ خود اندھیرے میں ہے۔ مجموعہ عالم اور پوری زندگی کے اعتبار سے کیا چیز نافع ہے کیا مضر، اس کا وہ کوئی امتیاز نہیں کر سکتا، صرف پاس کی چیزوں کو ٹٹول کر کچھ پہچان سکتا ہے۔ موجودہ دنیا کی زندگی یہی آس پاس کا ماحول ہے۔
کافر اس زندگی اور اس کے نفع نقصان کو تو پہچان لیتا ہے، مگر بعد میں آنے والی دائمی زندگی کی اس کو کچھ خبر نہیں، نہ اس کے نفع و ضرر کا اسے کچھ ادراک ہے۔ قرآن کریم نے اسی مضمون کے لیے ارشاد فرمایا ہے، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یعنی یہ لوگ ظاہری دنیاوی زندگی اور اس کے کھرے کھوٹے کو تو کچھ پہچانتے ہیں، مگر عالم آخرت سے قطعاً غافل ہیں۔ دوسری ایک آیت میں پچھلی منکر اور کافر امتوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے فرمایا ہے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یعنی آخرت کے معاملے میں ایسی شدید غفلت اور بے عقلی برتنے والے اس دنیا میں بے وقوف نادان نہ تھے، بلکہ مستبصرین یعنی روشن خیال لوگ تھے، مگر یہ ظاہری سطحی روشن خیالی صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کے ایک سنوارنے ہی میں کام دے سکتی تھی، آخرت کی دائمی زندگی میں اس نے کچھ کام نہ دیا۔ اس تفصیل کو سننے کے بعد قرآن مجید کی آیت مذکور کو پھر ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو پہلے مردہ یعنی کافر تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا یعنی مسلمان بنا دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور یعنی ایمان دے دیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں پھرتا ہے۔ اس شخص کی برابر ہو سکتا ہے جس کی مثال ایسی ہے کہ وہ قسم قسم کی اندھیریوں میں گھرا ہوا ہے جس سے نکلنے نہیں پاتا، یعنی کفر کی اندھیریوں میں مبتلا ہے، وہ خود ہی اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچانتا اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتا، دوسروں کو کیا نفع پہنچا سکتا ہے۔ نور ایمان کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ اس آیت نورا یمشی بہ فی الناس فرما کر اس طرف بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ نور ایمان صرف کسی مسجد یا خانقاہ یا گوشہ و حجرے کے ساتھ مخصوص نہیں، جس کو اللہ تعالی نے یہ نور دیا ہے وہ اس کو لے کر سب جگہ لوگوں کے رزم و بزم میں لیے پھرتا ہے، اور ہر جگہ اس روشنی سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ نور کسی ظلمت سے دب نہیں سکتا، جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی اندھیرے میں مغلوب نہیں ہوتا، ہاں اس کی روشنی دور تک نہیں پہنچتی، تیز روشنی ہوتی ہے تو دور تک پھیلتی ہے، کم ہوتی ہے تو تھوڑی جگہ کو روشن کرتی ہے، مگر اندھیری پر بہرحال غالب ہی رہتی ہے۔ اندھیری اس پر غالب نہیں آتی، وہ روشنی ہی نہیں جو اندھیری سے مغلوب ہو جائے، اسی طرح وہ ایمان ہی نہیں جو کفر سے مغلوب یا مرعوب ہو جائے۔ یہ نور ایمان انسانی زندگی کے ہر شعبے، ہر حال، ہر دور میں اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اس مثال میں ایک اور اشارہ یہ بھی ہے کہ جس طرح روشنی کا فائدہ ہر انسان و حیوان کو ارادہ و بے ارادہ ہر حال میں کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے، فرض کرو کہ نہ روشنی والا یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے، نہ دوسرا یہ قصد کر کے نکلا ہے کہ اس کی روشنی سے مجھے فائدہ پہنچے، مگر جب روشنی کسی کے ساتھ ہوگی تو اس سے جبری اور قدرتی طور پر سب کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح مومن کے ایمان سے دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے، خواہ اس کو احساس ہو یا نہ ہو۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
یعنی ان واضح کھلے ہوئے دلائل کے باوجود منکرین اور کفار جو بات کو نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کس بخیال خویش خبتے دارت، شیطان اور نفسانی خواہشات نے ان کی نظروں میں ان کے برے اعمال ہی کو خوبصورت اور بھلا بنا رکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور اسی طرح کیے ہیں ہم نے ہر بستی میں گناہ گاروں کے سردار کے ہیلے کیا کریں وہاں، اور جو ہیلے کرتے ہیں سو اپنی ہی جان پر اور نہیں سوچتے، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ نہ دیا جائے ہم کو جیسا کچھ کہ دیا گیا ہے اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ خوب جانتا ہے اس موقع کو جہاں بھیجے اپنے پیغام، عنقریب پہنچے گی گناہ گاروں کو ذلت اللہ کے ہاں اور عذاب سخت اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے ہیں۔ سو جس کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو کھول دیتا ہے اس کے سینے کو واسطے قبول کرنے اسلام کے، اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، بے نہایت تنگ، گویا وہ زور سے چڑھتا ہے آسمان پر۔ اسی طرح ڈالے گا اللہ عذاب کو ایمان نہ لانے والوں پر۔ خلاصہ تفسیر، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، جس طرح مکہ کے رؤساء ان جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ان کے اثر سے دوسرے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہم نے پہلی امتوں میں بھی ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو اول جرائم کا مرتکب بنایا، پھر ان کے اثر سے عوام بھی ان سے مل گئے تاکہ وہ لوگ وہاں انبیاء کو ضرر پہنچانے کے لیے شرارتیں کیا کریں، جن سے ان کا مستحق سزا ہونا خوب ثابت ہو جاوے، اور وہ لوگ وہ اپنے خیال میں دوسروں کو ضرر پہنچاتے ہیں لیکن واقع میں اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا وبال تو انہی کو بھگتنا پڑے گا، اور غایت جہل سے ان کو اس کی ذرا خبر نہیں۔ اور ان کفار مکہ کا جرم یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو باوجود اس کے کہ وہ اپنے اعجاز کی وجہ سے دلالت علی النبوہ میں کافی ہوتی، مگر یہ لوگ پھر بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم ان نبی پر ہرگز ایمان نہ لاویں گے،
جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے، یعنی وحی و خطاب یا صحیفہ و کتاب، جس میں ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہو۔ اور اس قول کا جرم عظیم ہونا ظاہر ہے کہ تکذیب اور اناد اور استکبار اور گستاخی سب اس کا جامع ہے۔ آگے اللہ تعالی اس قول کو رد فرماتے ہیں کہ اس موقع کو تو خدا ہی خوب جانتا ہے، جہاں اپنا پیغام وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے، کیا ہر کس و ناقص اس شرف کے قابل ہو گیا آگے اس جرم کی سزا کا بیان ہے کہ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے خدا کے پاس پہنچ کر یعنی آخرت میں ذلت پہنچے گی۔ جیسا انہوں نے اپنے کو نبی کے مقابلے میں عزت و نبوت کا مستحق سمجھا تھا، اور سزائے سخت ملے گی ان کی شرارتوں کے مقابلے میں۔ اوپر جو مومن و کافر کا حال مذکور ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس شخص کو اللہ تعالی نجات کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے سینے یعنی قلب کو اسلام کے قبول کرنے کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں کہ اس کے قبول کرنے میں پس و پیش نہیں کرتا، اور وہ نور مذکور یہی ہے، اور جس کو تکویناً و تقدیراً بے راہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے سینے یعنی قلب کو اسلام کے قبول کرنے سے تنگ اور بہت تنگ کر دیتے ہیں، اور اس کو اسلام لانا ایسا مصیبت نظر آتا ہے جیسے کوئی فرض کرو آسمان میں چڑھنا چاہتا ہو اور چڑھا نہیں جاتا، اور جی تنگ ہوتا ہے اور مصیبت کا سامنا ہوتا ہے۔ بس جیسا اس شخص سے چڑھا نہیں جاتا، اسی طرح اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پر چونکہ ان کے کفر اور شرارت کے سبب پھٹکار ڈالتا ہے، اس لیے ان سے ایمان نہیں لایا جاتا۔ معارف و مسائل۔ پچھلی آیت کے آخر میں یہ ذکر تھا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں جس طرح اچھے اور نیک اعمال کے ساتھ کچھ محنت و مشقت لگی ہوئی ہے، ان کی راہ میں یہاں رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اسی طرح برے اعمال کے ساتھ چند روزہ نفسانی لذات اور خواہشات کا ایک فریب ہوتا ہے جو حقیقت اور انجام سے غافل انسان کی نظر میں ان برے اعمال ہی کو مزین کر دیتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ہوشیار اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس کا بیان ہے کہ اسی امتحان اور آزمائش کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ ابتدائے عالم سے یوں ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ ہر بستی کے رئیس و مالدار اور بڑے لوگ ہی حقیقت اور انجام سے غافل چند روز کی فانی لذتوں میں مست ہو کر جرائم کے مرتکب ہوا کرتے ہیں، اور عوام کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بڑے لوگوں کے پیچھے چلنے اور ان کی نقل اتارنے ہی کو اپنی سعادت اور کامیابی سمجھتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائب علماء و مشائخ جو ان کو ان کے برے اعمال سے روکنا اور اس کے انجام کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑے لوگ ان کے خلاف طرح طرح کی شرارتیں کیا کرتے ہیں، جو ظاہر میں تو ان بزرگوں کے خلاف شرارتیں اور سازشیں اور ان کی دل آزاری کا سامان ہوتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے ان سب کا وبال خود انہی کی طرف لوٹتا ہے، اور اکثر دنیا میں بھی اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اس ارشاد میں مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا کے بڑوں اور رئیسوں مالداروں کی ریس نہ کریں، ان کے پیچھے چلنے کی عادت چھوڑیں، انجام بینی کو شعار بنائیں اور بھلے برے کو خود پہچانیں۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا مقصود ہے کہ رؤسائے قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر لگے ہوئے ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلگیر نہ ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے، اور انجام کار وہ رسوا اور ذلیل ہوئے
اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا۔ دوسری آیت میں انہی قریشی سرداروں کی ایک ایسی گفتگو کا ذکر ہے جو حق کے مقابلے میں محض ہٹ دھرمی اور استہزاء و تمسخر کے انداز میں تھی۔ پھر اس کا جواب دیا گیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت قتادہ نقل کیا ہے کہ قریش کے سب سے بڑے سردار ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا کہ بنو عبد مناف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہم نے ہر محاذ پر مقابلہ کیا، جس میں کبھی ہم ان سے پیچھے نہیں رہے، لیکن اب وہ یوں کہتے ہیں کہ تم شرافت و بزرگی میں ہمارا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے خاندان میں ایک نبی آئے ہیں جن کو اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی ہے۔ پھر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم کبھی ان کا اتباع نہ کریں گے جب تک خود ہمارے پاس ایسی ہی وحی نہ آنے لگے جیسی ان کے پاس آتی ہے۔ آیت مذکورہ میں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ کا یہی مطلب ہے۔ نبوت اور رسالت کسبی اور اختیاری نہیں بلکہ ایک عہدہ ہے جس کے عطا کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم نے یہ قول نقل کرنے کے بعد جواب دیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت و نبوت کس کو عطا فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بے وقوف نے اپنی جہالت سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نبوت اور پیغمبری خاندانی شرافت یا قوم کی سرداری اور مالداری کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بے وقوف نے اپنی جہالت سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نبوت اور پیغمبری خاندانی شرافت یا قوم کی سرداری اور مالداری کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، حالانکہ نبوت اللہ تعالی کی خلافت کا عہدہ ہے جس کا حاصل کرنا کسی کے اختیار میں نہیں۔ کتنے ہی کمالات حاصل کرنے کے بعد بھی کوئی اپنے اختیار سے یا کمال کے زور سے نبوت و رسالت حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ خالص عطائے حق جل شانہ ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسالت و نبوت کوئی کسبی اور اختیاری چیز نہیں جس کو علمی عملی کمالات یا مجاہدہ و ریاضت وغیرہ کے ذریعے حاصل کیا جا سکے۔ کوئی شخص مقامات ولایت میں کتنی ہی اونچی پرواز کر کے بھی نبوت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ محض فضل خداوندی ہے جو خداوندی علم و حکمت کے ماتحت خاص بندوں کو دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جس شخص کو حق تعالی کے علم میں یہ مقام اور عہدہ دینا منظور ہوتا ہے اس کو شروع ہی سے اس کے قابل بنا کر پیدا کیا جاتا ہے، اس کے اخلاق و اعمال کی خاص تربیت کی جاتی ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اس میں لفظ صغار حاصل مصدر ہے جس کے معنی ہے ذلت و رسوائی۔ معنی اس جملے کی یہ ہیں کہ حق کے مخالف جو آج اپنی قوم میں بڑے اور رئیس کہلاتے ہیں، عنقریب ان کی بڑائی اور عزت خاک میں ملنے والی ہے۔ ان کو اللہ تعالی کے پاس سخت ذلت و رسوائی پہنچنے والی ہے اور سخت عذاب ہونے والا ہے۔ اللہ کے پاس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز جب یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ذلیل و خوار ہو کر حاضر ہوں گے اور پھر ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت ظاہر میں یہ بڑے عزت دار اور رئیس ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو سخت ذلت اور رسوائی پہنچنے والی ہے۔ وہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے مخالفین کے متعلق دنیا کی تاریخ میں اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ انجام کار ان کے مخالفین دنیا میں بھی ذلیل ہوئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے مخالفین جو اپنی عزت کی ڈینگ مارا کرتے تھے،
ایک ایک کر کے یا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور جو نہ ہوئے تو ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ قریشی سرداروں کا حال دنیا کے سامنے آ گیا اور فتح مکہ نے ان سب کی کمریں توڑ دی۔ دین میں شرح صدر اور اس کی علامات۔ تیسری آیت میں اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت پانے والوں اور گمراہی پر جمے رہنے والوں کے کچھ حالات اور علامات بتلائی گئی ہیں۔ ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یعنی جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حاکم نے مستدرک میں اور بیقی نے شعب الایمان میں بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرح صدر یعنی سینہ اسلام کے لیے کھول دینے کی تفسیر دریافت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے، حق بات کو آسانی سے قبول کرنے لگتا ہے اور خلاف حق سے نفرت اور دہشت ہونے لگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے جس سے وہ شخص پہچانا جائے جس کو شرح صدر حاصل ہو گیا ہے؟ فرمایا ہاں، علامت یہ ہے کہ اس شخص کی ساری رغبت آخرت اور اس کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، دنیا کی بے جا خواہشات اور فانی لذتوں سے گھبراتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، یعنی جس شخص کو اللہ تعالی گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں اس کا دل تنگ اور سخت کر دیتے ہیں، اس کو حق بات کا قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ایسا دشوار ہوتا ہے جیسے کسی انسان کا آسمان میں چڑھنا۔ امام تفسیر کلبی نے فرمایا کہ اس کا دل تنگ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں حق اور بھلائی کے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا۔ یہ مضمون حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، اور جب کفر و شرک کی باتیں سنتا ہے تو ان میں دل لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین میں شرح صدر حاصل تھا، اس لیے شکوک و شبہات بہت کم پیش آئے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو حق تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور بلا واسطہ شاگردی کے لیے منتخب فرمایا تھا، ان کو اسلامی احکام میں شبہات اور وساوس کم سے کم پیش آئے۔ ساری عمر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو سوالات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو سوالات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے وہ گنے چنے چند ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے اللہ تعالی کی عظمت و محبت کا گہرا نقش ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا، جس کے سبب ان کو شرح صدر کا مقام حاصل تھا۔ ان کے قلوب خود بخود حق و باطل کا معیار بن گئے تھے، حق کو آسانی کے ساتھ فوراً قبول کرتے اور باطل ان کے دلوں میں راہ نہ پاتا تھا۔ پھر جوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے دوری ہوتی چلی گئی، شکوک و شبہات نے راہ پانی شروع کی، عقائد کے اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ شکوک و شبہات کے دور کرنے کا اصلی طریقہ بحث و مباحثہ نہیں، شرح صدر کی تحصیل ہے،
اور آج پوری دنیا ان شکوک و شبہات کے گھیرے میں پھنسی ہوئی ہے اور بحث و مباحثہ کی راہ سے اس کو حل کرنا چاہتی ہے، اس کا صحیح راستہ نہیں۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ راستہ وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اسلاف امت نے اختیار فرمایا کہ اللہ تعالی کی قدرت کاملہ اور ان کے انعام کا استحضار کر کے اس کی عظمت و محبت دل میں پیدا کی جائے تو شبہات خود بخود کافور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی ہے کہ وَرَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، یعنی اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے۔ آخر آیت میں فرمایا كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی اسی طرح اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈال دیتا ہے اور حق بات ان کے دل میں نہیں اترتی، اور ہر برائی اور بےہودگی کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔